ذی وقار ذی شان ذی افتخار علماء کرام شورائے اعظام پردہ نشی خواتین اسلام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان کرام، آئیے آپ اپنے خلوص و محبت و مربت و شجاعت کا ثبوت پیش کیجئے اور بحیثیت ناظم جلسہ تنویر ذکی کٹیہاری کا سوغات سلام قبول کیجئے اور اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے بڑے ہی زور کے ساتھ، آواز نہیں آئی آپ کی شور کے ساتھ، ایسا لگے کہ میں زندوں کے بیچ بول رہا ہوں، ایسا نہ لگے کہ میں مردوں کے بیچ بول رہا ہوں، اس لیے کہ تقریباً 2000 کلومیٹر کی سرزمین کی مسافت طے کرتے ہوئے سرزمین تلنگانہ علمی ادبی تہذیب و تمدن کا گہوارہ سرزمین پر میری حاضری ہوئی ہے۔ مجھے ایسا لگے کہ یہاں کے لوگ تہذیب و تمدن کے گہوارے میں رہ کر اپنی خصلت عظمہ کے داستان پوری دنیا کو سنانا جانتے ہیں اور اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں، تو اس طرح مجھے ماحول لگے اور منتظمین جلسہ خصوصاً حضرت مولانا نعمان اعظمی صاحب اور ان کے ہم نوا رفیق محترم مولانا ارشد صاحب اور مدرسہ حضا کے تمام معلمین متوسطین معاونین سے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی مدرسہ حضا کے طلبہ عزیز ہیں ان کو اگلی صف میں بیٹھانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ آج کا یہ پروگرام جو آپ کا ہو رہا ہے یہ بڑا ہی دل پذیر پروگرام ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے شب و روز کی محنت شامل حال ہے، مہینوں کی قربانی اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ بغیر کاوش اور محنت کے اتنا بڑا پروگرام وجود میں نہیں آتا۔ 10 بچیوں کی شادی کرنا آسان ہے لیکن ایک دینی پروگرام کا کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ اگر آپ کو سننا ہو، اس جذبے کا احساس اپنے دل میں بسانا ہو تو کنوینر جلسہ جناب خالد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب مولانا نعمان اعظمی صاحب، ان لوگوں سے آپ پوچھئے کہ اتنا بڑا پنڈال اور اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں کتنی بڑی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نہ جانے کون کون سے دروازے پر دستک دینے پڑتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تب جا کے اس طرح کا پروگرام وجود میں آتا ہے۔ میرے دوستو آئیے میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً منتظمین جلسہ اور سرزمین مہیشورم ورنگل کے یہ دارالعلوم محبوبیہ کے تمام معاونین متوسطین معلقین محبین حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے آج کی تاریخ میں ایک ایسا دینی پروگرام منعقد کیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد پورے بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا محسوس کرے گا کہ اگر کوئی دینی حمیت کسی جگہ دل کے اندر باقی ہے تو وہ سرزمین تلنگانہ ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ملک ہندوستان کے وہ عجیب و غریب ہر دل عزیز خطیب کو آپ نے مدعو کیا ہے جن کا چہرہ دیکھنا تو دور کی بات بلکہ ان سے موبائل پر بات کرنے کے لیے لوگ ترستے اور تڑپتے ہیں۔ لوگ فیس بک یوٹیوب کے اوراق پر کھنگال کر ان کے اشعار، ان کے الفاظ، ان کے انداز، ان کے سوز و قداس کو اپنے لہجے امکان کا گہوارہ بناتے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ اپنے آرام گاہ میں قیام فرما رہے ہیں، اپنے آرام گاہ میں الحمدللہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی باری آئے گی تو ان کے خطابت عظمہ سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ اسی طریقے سے ملک ہندوستان کا وہ عہد جدید کا ابھرتا ہوا شعلہ جو ترنم و تغزل کے اعتبار سے ایک ایسا آفتاب ستارہ بن گیا ہے جن کے سائے تلے ہماری نئی نسلیں تربیت حاصل کر رہی ہیں، وہ محتاج تعارف نہیں۔ جب ان کا میں نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ نام نامی اسم گرامی جناب حضرت دل خیر آبادی دل کا ہے۔ الحمدللہ ان کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سرزمین تلنگانہ حیدرآباد کے قرب و اطراف کے بڑے بڑے قد آور علماء کبیر کہ الحمدللہ آمد ہوئی
ہے، جن کے بیان عظما سے اور جن کے زیارت عظما سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ الحمدللہ جن لوگوں کا نام آپ نے اشتہارات کے اندر پڑھا ہے یا سنا ہے یا آپ کے کانوں تک پہنچا ہے، وہ تمام کے تمام متبرک ہستی کی آمد ہو چکی ہے۔ اور جس ناچیز کے حوالے آج کے اس جلسے کی کارروائی سپرد کی گئی ہے، وہ بحیثیت ناظم جلسہ تنویر زکی آپ کے سامنے بنفس نفیس زندہ آپ کے سامنے بول رہا ہے۔ تو آپ حضرات کو میرے ساتھ میں بولنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو بول کر ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مجھے آپ حضرات کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے سرزمین بہار میں بول رہا ہوں۔ مجھے اپنائیت کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ حضرات کی محبت کے دریچے میرے سینے سے ٹکرا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے رو رو کے پوچھا میرے پاؤں کے چھالوں نے، رو رو کے پوچھا میرے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے، بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے، جتنے سے کھیل مقدر کے ہو گئے، جتنے سے کھیل مقدر کے ہو گئے، علمی ادبی سرزمین پر یہ شعر پڑھا جا رہا ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ آپ حضرات ضرور اس شعر کے ساتھ حوصلہ عنایت کریں گے کہ جتنے سے کھیل مقدر کے ہو گئے، جتنے سے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے، خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، ہم سب کو پھول بانٹ کے پتھر کے ہو گئے، ہم سب کو پھول بانٹ کے پتھر کے ہو گئے۔ میرے سخن میرے غم میرے خوشی میں لوگ آئے، میرے سخن میرے غم میں خوشی میں لوگ آئے، کئی طرح کے میرے زندگی میں لوگ آئے۔ میں ایک بار تیری روشنی میں آیا تھا، میں ایک بار تیری روشنی میں آیا تھا، پھر اس کے بعد میری روشنی میں لوگ آئے، پھر اس کے بعد میری روشنی میں لوگ آئے، پھر کوئی نیند کا پتھر نہ اچھالا جائے۔ اہل اسٹیج سے توجہ چاہتے ہوئے، پھر کوئی نیند کا پتھر نہ اچھالا جائے، اب ہمیں خواب کے جھنجھٹ سے نکالا جائے، پھر کوئی نیند کا پتھر نہ اچھالا جائے، اب ہمیں خواب کے جھنجھٹ سے نکالا جائے۔ روشنی آپ کے گھر میں ہے تو کھڑکی کھولیں، روشنی آپ کے گھر میں ہے تو کھڑکی کھولیں، تاکہ مجبوروں کے گھر میں بھی اجالا جائے، تاکہ مجبوروں کے گھر میں بھی اجالا جائے۔ آئیے سامعین و ناظرین، وقت کی قلت دامنگیر ہے، صدر جلسہ کا انتخاب ہونا چاہتا ہے۔ آج کے جلسے کی کارروائی سر شام سے لے کر صبح تک جس عظیم شخصیت کے آہے سحرگاہی میں رواں دواں ہونے جا رہا ہے، وہ محتاج تعارف نہیں، وہ ہیں ہم سب کے مشفق و مربی، کرم فرما اتالق مہرباں قدرداں مصلح قوم و ملت حضرت مولانا فصیح الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی، ناظم مدرسہ سراج العلوم و اشرف العلوم للبنات ورنگل، حضرت کی آہ سحرگاہ میں ہمارا یہ پروگرام ابھی سے لے کر صبح تک کامیاب اور بامراد ہوگا۔ تو آئیے سامعین و ناظرین، صدر جلسہ کے انتخاب و اختصاص